اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستوں، آپ کا میزبان اطہر قادری حشمتی پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے سے نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ موضوع آپ کے لے کے آیا جائے جن سے آپ اور ہم مل کر سیکھ سکیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی حساس اور الحمدللہ بہت ہی قیمتی ٹاپک ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ایمان ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان سے بڑی دولت ہماری نظر میں، مسلمان کی نظر میں کچھ نہیں، کیونکہ ایمان سب کچھ ہے۔ ایمان اگر سلامت ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر ایمان سلامت نہیں تو انسان گھاٹے میں ہے۔ دوستو، اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے، سوال جواب کرنے کے لیے الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیت الحمدللہ، اور بہت ہی علمی شخصیت ہیں، جناب محترم حضرت علامہ مولانا علامہ عثمان قادری جلالی صاحب۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے ایک ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی عقیدت پیش فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہت کم چھوٹی عمر میں بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد جناب محترم غلام سعد قادری چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سعد قادری؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا جو ایک کانٹینٹ ہے وہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف اور جواب حاصل کرتے ہیں اللہ صاحب سے کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور، یہ شاید فرمائیے گا سب سے پہلے تو کہ جو بنیادی ایک سوال ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کہتے کسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ آپ نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب آقا دو جہاں تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لائے ہوئے احکامات، جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک جو بھی احکامات پہنچائے، ان کو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کے ساتھ، تصدیق قلب کے ساتھ، جیسا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بھی فرمایا گیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر و خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمان اللہ پر لانا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام ملائکہ پر، تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، یعنی جو بھی احکامات، یعنی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین ارشاد فرمائے اور جو رب نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن میں احکامات نازل فرمائے، ان تمام کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کہلاتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اچھا، قرآن میں جو ہے ایمان کے متعلق ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے جو بنیاد ہے کہ اللہ کو، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، جیسے قرآن مجید قرآن رشید میں نماز کے متعلق کئی مرتبہ حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، اس کا طریقہ کار حدیث میں آیا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اقام الصلاۃ، تو ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، و صوم رمضان،
اور رمضان مبارک کے روزے، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال رواہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنیاد جو ہے اسلام کی 5 چیزوں پر ہے. یعنی ایمان جب بندہ لاتا ہے تو جو فرائض ہیں وہ فرائض کے بعد واجبات ہیں، پھر مستحبات ہیں، سنتیں ہیں. یعنی جو فرائض ہیں ان کی حدیث میں اس طریقے سے مثال دی گئی ہے کہ پہلے بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ فرائض کی تکمیل کرے گا. کہ نماز جو فرض ہے، یعنی اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ سرے سے ہی نماز اور روزے کا انکار کرتا ہے تو دار اسلام خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سلامت نہیں رہتا. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے. یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کا جو مخالف یا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایمان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے باتیں بتائیں، جو اعمال بتائے اس کو کرنا، اس پر چلنا، اس کے اوپر چلنا. ٹھیک. اچھا اللہ حضرت یہ بتائیے گا کہ اس کی اقسام بھی وغیرہ ہوتی ہیں ایمان کی؟ کتنی اقسام ہے اس کی، کیا تعریف ہے؟ ایمان کی جو ہے نا 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ سب سے پہلے تو بندہ اگر اس کے سامنے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو ایمان یہ تقاضا کرتا ہے بندہ اس کو ہاتھ سے روکے. اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، جیسے کہ بندہ کسی غیر مسلم ممالک میں ہے اور وہاں وہ ان کے زمرے میں ہے تو اس کے اندر وہ زبان ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو دوسرا درجہ ہے کہ اس کو زبان سے روکے. اور تیسرا درجہ بیان فرمایا گیا حدیث مبارکہ کے مفہوم میں کہ اس کو دل میں برا جانے. لیکن فی زمانہ جو ہمارا یہ ماحول ہے کہ ہمارے سامنے اسلام دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو ہم اسے دل میں بھی برا نہیں جانتے. آج جو ہمارا پرسان حال ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں جانتے. یعنی کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ سے روکے، یعنی اسلام دین احکام شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بندہ ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو دوسرا درجہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کو بندہ جو ہے زبان سے روکے، زبان سے اس کو منع کرے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اور پھر تیسرا درجہ یہ کہ اگر اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی اس کے اندر استطاعت نہیں کہ خود کم سے کم دل میں تو برا جانے. اور پھر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اس میں سے آخری شعبہ الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال، کہ آخری جو شعبہ ہے وہ حیا ہے. یعنی حیا کے متعلق جو ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایمان کے شعبے میں سے آخری شعبہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. یعنی حیا کا جو ہے سب سے کم حصہ جو ہے نچلا درجہ جو ہے حدیث میں فرمایا گیا. لیکن ہمارے یہاں بے حیائی کتنی ہے معاشرے میں. یعنی ایمان کا اس سے تعلق ہے، یہ نہیں کہ ایمان سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور آخری شعبہ ارشاد فرمایا گیا. باقی چیزوں کے اوپر تو آپ چلتے چلے جائیں کتنے سخت احکامات ہوں گے کہ حیا کا معاملہ یعنی جو شخص بے حیا ہو جاتا ہے ہاں تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے وہ. یعنی وہ جب حیا باقی نہیں تو پھر ایمان کس چیز کا؟ یعنی سب سے ہلکا درجہ ہے حیا. جب وہی نہیں انسان کے اندر تو سمجھے ایمان کی جب یعنی حیا چلے گئی تو اس کے سامنے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، حق و باطل کی تمیز نہیں رہی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی شاید فرمائیے گا ساتھ ساتھ علامہ صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم مذہب جو ہے اسلام، دین اسلام جو ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب ہیں. جو دیگر مذاہب ہیں یا ان مذاہب کے علاوہ جو دیگر بد مذہب لوگ ہیں، بد دین لوگ ہیں، بد دین دیانتدار لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، ان سب کی بات میں کر رہا ہوں. یا ان کو عزت دینے سے یا تعظیم ان کی کرنے سے یا ان کے تہواروں کی تعظیم کرنے سے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ ایمان پر فرق پڑتا ہے. اور جیسے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، حالانکہ اس کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یعنی جو مشرک ہے جس نے شرک کیا ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ نجس ہے. حالانکہ اس کے بعد جو حکم ہے فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ ان کو مشرک جو ہے نجس ہے ان کو مسجدوں میں نہ آنے دیا جائے، اس کا حکم حالانکہ الگ ہے. لیکن جب مشرک جو شرک کرتا ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے نجس. اب ظاہر سی بات ہے ہم کوئی کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر مکھی گر جاتی ہے، حالانکہ اس کا حکم موجود ہے کہ اس کو ڈبو کر پانی پی لیا جائے، دونوں پر ڈبو کے اس کو نکال لیا جائے، لیکن کراہیت ہے بندے کے دل میں تو بندہ نہیں استعمال کرتا. یعنی ایک کھانے پینے کی چیز کے اندر ہم جب اتنی احتیاط برتے ہیں اور قرآن ایک مشرک کو نجس کہہ رہا ہے
اور ایک بد مذہب جس کا تعلق اسلام اور دین سے ہی نہیں، جس نے شرک کیا ہی نہیں ہے، جو خدا کسی غیر کو مانتا ہے، اس کی جب ہم تعظیم کریں گے، اس کا ادب و احترام کریں گے تو ایمان پر فرق آئے گا۔ اور جب حدیث مبارکہ میں کہ الحب فی اللہ والبغض للہ، او کما قال، کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کے لیے بغض کرو۔ جب وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، احکام دین پر نہیں ہے، ان کے مذاہب دوسرے ہیں، ان کے عقائد و نظریات دوسرے ہیں، تو ان کی تعظیم کرنے میں ایمان پر فرق آئے گا۔ اور جو حدیث مبارکہ ہے، جو جس سے محبت کرے گا، جو جس کی تعظیم کرے گا، حدیث مبارکہ مفہوم ہے جو مفسرین نے فرمایا کل بروز قیامت اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کاروبار کے معاملات میل جول ایک الگ چیز ہے حکم شریعت میں جو فرمایا گیا، لیکن تعظیم کرنا، ان سے میل جول رکھنا دین کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے شرعن۔ اور اس کے اوپر اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کے ناطے ایک دو باتیں ہوئی نا، ایک تو شرعی بات ہو گئی، ایک ہوتی ہے انسانیت، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار انسانیت پہلے ہے، افضل ہے، سب سے پہلے نمبر پہ انسانیت آتی ہے۔ تو انسانیت کے ناطے اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو صرف اس لیے کہ یار یہ ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے اور یہ دین اسلام کی طرف آ جائے، دین کی تبلیغ کرنے کے اعتبار سے، وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کفار آتے تھے، مشرکین بد مذہب آتے تھے، سرکار کا اخلاق، سرکار ان کو دین کی تعلیم تبلیغ ایک الگ چیز ہے۔ ایک معاملہ معانقہ رکھنا، میل جول رکھنا بغیر کسی شرعی وجوہات کی بنا پر، وہ شرعن جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو دین کے پیغام پہنچانے کے لیے، انسانیت بعد میں ہے، پہلے دین ہے، صحیح ہے نا، پہلے دین ہے پھر انسانیت ہے۔ دین ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کیسی ہونی چاہیے، اخلاق، سرکار نے فرمایا نا کہ اخلاق کیسا ہوگا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ سرکار نے جب پہاڑ پر یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہیں کیا خبر دوں کہ ایک گروہ آ رہا ہے اور اس کی گرد و غبار جو اڑ رہی ہے اور قریب وہ تم پہ حملہ کر دے گا، تو کفار نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا۔ تو سرکار کا جو طریقہ کار تھا دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن انہوں نے کیا، جب سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب سرکار کا یہ فرمان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ان بد مذہبوں کے تمام عقائد اور ان کے نظریات پر حملہ ہوا۔ جب ان کے نظریات پر حملہ ہوا تو انہوں نے سرکار کو جھٹلا دیا کہ نہیں، ہمارا تو خدا لات و عزا ہیں، بت ہیں، حالانکہ وہ سرکار کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، ہر چیز مانتے تھے، لیکن نظام جو ہے، جو اسلامی نظام ہے ہمارا، جس کے متعلق احادیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نظام پر جب ان کے حملہ ہوگا تو وہ مسلمانوں سے مخالف ہوں گے، دور ہوں گے۔ تو ان کو دین کی تبلیغ کے لیے ان سے غیر بد مذہب سے ملنا، کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے قریب آئیں، وہ ایک الگ حکم ہے۔ یعنی کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی جو بد دین ہے یا دین اسلام نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو کہیں نہ کہیں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ اس کے تہوار پر مبارکباد پیش کر نہیں، مبارکباد پیش کریں گے تو اخلاق تو ہمارا سامنے جائے گا۔ نہیں، مبارکباد پیش کرنا شرعن جائز نہیں ہے، جیسے کہ کرسمس کی مبارکباد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصل عیسائی اور یہودی تو رہی نہیں، جو پہلے تھے ان کے تو شراب حرام تھی، ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج عیسائی ہیں، ان کے شراب پی جاتی ہے، ان کے بڑے بھی کہتے ہیں، لیکن یعنی دوہری رائے ہوتی ہے نا۔ اور پھر ان کی جو طریقہ کار ہے، معاملات ہیں، جیسے کہ عیسائی ہے، کتابی جو ہے کہا جاتا ہے، ان سے نکاح جائز ہے، ان کی شرائطیں موجود ہیں کہ ان کے نکاح کی کیا شرائط ہے، لیکن کسی بد دین کی یا دین جو غیر مسلم، کیونکہ اگر آپ عیسائی کو مبارکباد دیں گے، عیسائی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، عیسائی کو لے لیں آپ، عیسائی ہو یا ہندو ہو یا عیسائی جو ہے وہ کرسمس کس چیز کی مناتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، صحیح ہے نا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے۔ اگر ایسا تصور بھی کیا جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، قرآن کا ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اگر یہ سمجھتے ہوئے مبارکباد، جب مبارکباد دے رہے ہیں تو وہ کس چیز کا تہوار منا رہے ہیں؟ وہ اسی چیز کا تہوار منا رہے ہیں نا۔ ایسے ہی ہندو ہیں، وہ ہندو اپنے جو تہوار مناتے ہیں وہ اپنے عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے تہوار مناتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے اس شرک میں، ان کے اس بد عقیدگی کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں، جبھی تو آپ مبارکباد دے رہے ہیں، تو یہ شرعن جائز نہیں۔ شرعن جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اللہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ سے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پر، پھر بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گرد پناہ میں محمد سعد قادری صاحب جو ہے وہ اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے. کہیں مت جائیے گا. اور جانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین خوش آمدید. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بریک کے بعد محمد غلام سعد قادری چشتی صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گرد پناہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے. تو چلتے ہیں سعد قادری کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سعد کیا سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت کیا بات ہے. سے سبحان میں اللہ. عرض کرتا ہوں. وہ سویلا لزار پھیرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھیرتے ہیں، وہ سویلا سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل بغار پھرتے ہیں، تیرے دل بغار پھرتے ہیں. اس گلی کا داغ میں جس میں اس گلی کا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں، کیسے پروان وار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا
शैदा हजार फेरते हैं, तुझसे शैदा हजार फेरते हैं। सुएला लजार फिरते हैं। कोई जो पूछे तेरी बात रजा उससे शैतान हजार फिरते हैं। सरकार आला फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा उससे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आजिज़ी इनकसारी अल्लाह अकबर, जिस तरह की आजिज़ी इनकसारी सरकार आला फरमाई, आज सरकार आला का डंका इसी तरह बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको मसले के हक मसले के आला हज़रत पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बड़ा आपने साथ, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जी अल्लाह साहब, मेरा अगला सवाल ये है आपकी खिदमत में, ये शायद फरमाइए कि वो कौन सी बातें हैं या वो कौन से अमाल हैं जिनकी बातें मानने से या वो अमाल करने से इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है या दीन इस्लाम से जो है ना वो बिल्कुल निकल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको करने से या जिनको मानने से बंदा दार क्या इस्लाम अमाल बंदा की दो किस्में बयान फरमाई गई है, तो बंदा मुसलमान होगा या काफिर होगा। ठीक, वाह वाह वाह, बेशक। यानी तीसरी चीज़ नहीं इरशाद फरमाई गई कि अगर बीच के दरमियानी रास्ता हो, जैसे कि बंदा मुसलमान भी नहीं होगा काफिर भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, मुसलमान होगा वाह, या तो काफिर होगा। अहकाम दीन जो बयान फरमा दिए गए, यानी दीन मुकम्मल हो गया है। बिल्कुल ठीक। जो कुरान और अहादीस और सवाद आज़म जो 14 सदियों से दीन हमें हमारे काबिरीन ने पहुँचाया, इनकी बात दीगर जो ज़रूरियात दीन हैं उनको मानना, उन पर अमल करना, चाहे वो अकायद से हों या मामलात में से हों। यानी अकीदा तो बुनियाद है, यानी जन्नत जो हमें मिलेगी वो अकीदे की बुनियाद पर मिलेगी। ठीक, जज़ा और सज़ा वो मामलात पे है। यानी एक शख्स है उसका अकीदा दुरुस्त है, वो अल्लाह और उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर व नाज़िर मानता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम तर जो फ़ज़ाइल व मनाकिब हदीस में बयान किए गए हैं और जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात हैं, जो मोजज़ात हैं, उन पर दिल से तस्दीक करते हुए ज़बान से उसका इकरार करता है। यह है अकीदा जो अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में हमें अहकामात मिले। अब फ़राइज़ जो हैं अगर उसके अंदर कोई कोताहियाँ करता है, ठीक, मिसाल के तौर पर एक शख्स अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, वो नमाज में कोताही करता है, रोज़ों में कोताहियाँ करता है, ज़कात उसके ऊपर वाजिब है, ज़कात नहीं देता, तो अकीदा दुरुस्त होने के बाद फिर मुफस्सिर ने यह भी फरमाया कि अगर जिसका अकीदा दुरुस्त होगा तो वो फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं बरतेगा। ठीक, कि जब वो ये समझेगा नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ और डर होगा, तो वो इस वजह से नमाज कोई छोड़ेगा नहीं। तो जज़ा और सज़ा वो नमाज के अहकामात पर अमल ना करने पर मिलेगी। लेकिन एक शख्स का अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहे, ज़िंदगी भर रोज़ा रखता रहे, और जैसा कि हज़रत जिब्राइल हदीस मुबारक के अंदर मफ़हूम है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर हुक्म दिया कि जाके फला बस्ती को पलट दो। तो जिब्राइल अमीन ने कहा या रब्बल आलमीन, इसमें तेरा एक ऐसा बंदा है जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं करी, अल्लाह, कभी तेरे एक लम्हे के लिए भी, जो हदीस मुबारक का मफ़हूम है, एक लम्हे के लिए भी तेरी नाफरमानी नहीं की। सरकार रब ने फरमाया कि इसके सामने मेरे दीन की मुखालफत होती रही और ये मेरी इबादत में लगा रहा, अल्लाह, इसने उसको उस मुखालफत को रोका नहीं। यानी ऐसा शख्स जिसकी कभी कोई लम्हा दीन के अल्लाह की फर्मा बरदारी के बगैर गुजरा ही नहीं, ऐसे शख्स उस बस्ती में मौजूद। रब ने फरमाया उसको भी हलाक कर दो कि उसके सामने दीन के अहकामात को ख़त्म किया जाता रहा और वो खामोश रहा, मेरी इबादत में लगा रहा। यानी इबादत जहाँ फ़र्ज है, जहाँ इबादत करना ज़रूरी है, तो वहीं हमें इस हदीस से पैगाम मिलता है कि अगर हम जो ज़रूरियात दीन हैं
ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی، باقی اس کا اقرار کر رہا ہے، چھوڑنے کے اوپر بھی بندہ وہ ہے گرفت میں آئے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ بے شک۔ تو حضرت اچھا یہ بھی اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں جوڑتا چلوں ایک بات، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کفار اسلام جو ہے وہ دین اسلام کے جو گستاخ ہیں، دین اسلام کی جو کو ختم کرنے کے نعوذ باللہ جو بے دبر ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑا جائے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، ان کے خاکے بنائے جائیں۔ اس پر جو شخص رد عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قرآن کی حفاظت کی رد عمل کر رہا ہے یا کوئی صاحب قرآن کی ناموس کی حفاظت کی رد عمل کر رہا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ دین اسلام میں اس کے لیے کیا حکم ہے یا کیا خوشخبری ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہر بندہ، ہر مسلمان عاقل بالغ جو ہے اس کے اوپر دین حاصل کرنا فرض ہے۔ بے شک۔ ہر مسلمان کی جب جو کلمہ گو ہے اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آیا، اس میں سے ہر شخص کی، ہر فرض کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کفر نباشت اگر گستاخی ہوتی ہے یا دین کے کسی بھی جزیات کی اس کے ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، تو ہر شخص پر ذمہ داری کہ اس کو روکا جائے۔ جیسے کہ 3 درجے آپ کو بتائے کہ ہاتھ سے روکے، جیسا کہ علماء کی جو ذمہ داری ہے کہ علماء اس کو زبان سے روکتے ہیں اور علماء اس کا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر کم درجہ جو ہے کہ اس کو دل میں برا جانے، لیکن ہمارے یہ جو لبرلانہ ذہن ہے لوگوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کی آیت پڑھ کر کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 14ویں صدی کے ملا دین کے اندر یہ چیز نہیں آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دین تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ختم ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مکمل ہو گیا، بالکل مکمل ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو آپ نے مسلمہ کذاب کے لیے جو کردار ادا کیا ختم نبوت کے اوپر، وہ ہمارے سامنے دلیل موجود ہے، اور ایک کے بعد دیگر جو ہے شخصیات اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا انعام و کرام کی بارش ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے اللہ خیر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کیونکہ مدینہ شریف ہو یا مکہ حرمین شریف ہو، اس کا ادب بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر لوگ جاتے ہیں وہ بے دھیانی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، عام سی بات جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ عام سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج مدینہ شریف میں بہت گرمی ہے، یا آج یہاں کے جو پھل جو ہے مثال میں کڑوے ہیں، یا آج حرم شریف دھوپ بہت تیز ہے، پیر جل رہے ہیں، یہ حالانکہ وہ شخص نادانی میں کہہ رہا ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو اس کا کہنا اگر آپ کو مستحق ہوگا، ایمان اس کا مزید مضبوط ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام مجھے بھی اس وقت غالباً امام ابو یوسف تھے یا کوئی ایک بزرگ تھے، بہرحال ان کے سامنے ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سالن رکھا ہوا تھا، تو ان کے سامنے اس میں کدو شریف موجود تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو انہوں نے تلوار نکالی کہ جو چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی اس کو تم اپنے لیے کہہ رہے ہو کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو نسبت سرکار سے، یعنی مدینہ منورہ میں اگر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارک ہے المدینہ تو طیبہ، پہلے یثرب تھا، سرکار کے قدم مبارک جو پڑے تو وہ طیبہ ہو گیا، بیماریوں کو دور کرنے والا ہو گیا، اور بندہ وہاں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ ہو یا بیت اللہ ہو جس کو اس سے نسبت ہے، اس نسبتوں کے متعلق اگر بندہ دل میں برا جانے تو ایمان پہ فرق پڑے گا۔ اور افضل یہی ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ مدینہ شریف میں جب بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاجہ شریف علی میں ناز ترازی دے تو درود پاک کی کثرت کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور جب ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو اگر تھکن محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ادب کے دائرے میں اٹھ کر، اگر وہ ہوٹل میں چاہتا ہے تو جہاں اس کی رہائش ہے وہاں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی وہ بے ادبی کر بیٹھے۔ صحیح بات۔ تو اس طرح یعنی اس طریقے سے علماء کرام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہاں ادب کے تقاضے یہی اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا قولوا رائنا، کہ رائنا مت تو، ہاں وہ پورے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ لفظ ایک رائنا۔ اچھا، اسلام کو جو نقصان پہنچا، اصل جو بنیاد ہے، ایک شخص سے ہمیں پتہ ہے وہ کافر ہے، جیسے کہ بد مذہب کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا، ایک شخص سے ہمیں پتہ ہے وہ کافر ہے، ایک شخص پتہ ہے ہمیں کہ یہ عیسائی ہے، ایک شخص ہمیں پتہ ہے کہ ایک یہودی ہے، لیکن اسلام کو جتنا نقصان منافقت سے پہنچتا ہے، جب پتہ ہے ہمیں کہ شخص یہودی ہے ہم اس کو اسی حساب سے ملیں گے،
دین کے معاملات اسی حساب سے رکھیں گے. ایک شخص ہے وہ لبادہ، جیسا کہ جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ٹھیک. وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سرکار کے صحابہ جیسا لبادہ اڑتے ہیں، بالکل ہو بہو وہی شکل بناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ آ کے معاذ اللہ راعنا، جس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر نباست، چروایا. رائن کا مطلب رعایت کریں، ایک ترجمہ یہ بھی ہے. لیکن رب کو ایسا لفظ جس کے دو معنی تھے، بگاڑ پیدا ہو سکے، یعنی جس کے معنی دو نکلتے تھے، تو رب نے وہی نازل فرما کر کے میرے محبوب کے لیے وہ لفظ بھی نہ بولا جائے جس کے معنی دو ہو جاتا ہے. آئندہ تم نے کہنا انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، جیسے کہ ہم دعا میں کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. جی جی جی. تو ایسا لفظ جو منافقت جو ہے نا وہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. کہ منافقت دور حاضر میں بھی ہیں، ہمارا جیسا لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہیں. لبادہ ہمارا جیسا اڑ کر اور آ کر وہ باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بھی جی 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 کلپ وائرل ہوتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں. اور یعنی کہ آج کل کے جو منافقین ہیں، ان کی کڑی انہی منافقین سے ہاں ان کی جا کے ملتی ہے، ان کے جد امجد ہوں گے. بالکل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت کی نسلوں میں سے ہی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آخر میں غلام صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پروگرام، ہمارا موضوع الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پورے پروگرام کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور کامنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. اور آخر میں غلام صاحب قادری چشتی صاحب جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ میں اپنی گرین پیش فرمائیں گے. اور آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو ہمارے معزز مہمانوں سے، تو ضرور آپ ہمیں جو ہے وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، ہموں کی دھوپ میں ہو سایہ زلف طوطا کر دے، ہموں کی دھوپ میں ہو سایہ زلف طوطا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت جمع کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے،
برادر جان و مال پر فدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے مجھے کیا فخر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فخر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے